علامتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب عزیزوں کو انتہائی قابل احترام علماء کرام اور ساتھیوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار دیں اور ہم سب کو اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اور ہمارے رگوں میں جاری خون کی آخری بوندوں تک حسین ابن علی کے نام، پیغام، دین اور مکتب کے دفاع اور اس دفاع کے رستے میں آخری قدم تک استقامت عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ آج اگر آپ یہاں پر جمع ہیں اور اس تعداد میں جمع ہیں جیسے چکانا فرمایا، یہ کسی فرد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس جذبے کی وجہ سے ہے جو آپ کے دلوں میں حسین ابن علی کے لیے زندہ ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ سوچیے، آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے. حسین ابن علی ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری روح بھی ہے، ہماری جان بھی ہے. یہ حسین ابن علی ہے جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. یہ حسین ابن علی ہے جن کی وجہ سے آج وہ مکتب جس کو آپ مکتب کربلا کہتے ہیں، اس مکتب سے نسبت کی وجہ سے ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. جس قوم کو حسین مل جائے، جس قوم کو حسین مل جائے، اس قوم کو زوال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حسین عزت انسانیت کا نام ہے. حسین آبروئے انسانیت ہے. حسین انسانی وقار کی علامت ہے دنیا کے اندر. حسین عزت نفس کا علمبردار ہے انسانیت کے اندر. حسین ظلم کے مقابلے میں استقامت کا وہ کوہ گرا ہے جس کے مقابلے میں کوئی ظالم ایک لمحے کے لیے ٹک نہیں سکتا. حسین عزت انسانی اور کائنات کے اندر آبروئے خدا ہے. اللہ کی آبرو، اللہ کی غیرت کا نام حسین ہے. اگر کسی قوم کو حسین مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قوم شکست کھا جائے؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ حسین اگر کسی قوم کو ملے تو وہ قوم کس طرح سے حسین کو اپنا امام بنائے؟ کیسے امام بنائے؟ کیا صرف حسین کے نام کو جنت کمانے کا ذریعہ بنا کر، یا پھر حسین کے ہر اٹھنے والے قدم کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر؟ بڑا فرق ہے دونوں میں، بڑا فرق ہے دونوں میں. حسین کو اپنی روح کا ترجمان بنانا اور ہے، حسین کو ذریعہ معاش بنانا اور ہے. حسین معاش کا ذریعہ نہیں ہے. حسین
خریداری کا ذریعہ ہے. حسین اللہ کی رضا کی خریداری کا سب سے بڑا ذریعہ کہلاتا ہے. ایسا کیا حیثیت رکھتا ہے حسین کے مقابلے میں؟ یہ جانیں کیا قیمت رکھتی ہے حسین کے مقابلے میں. ہم آج تک 1400 سالوں سے عزاداری کر رہے ہیں ہم. ہمارے آبا ہمارے اجداد وہ لوگ جنہوں نے ہمیں حسین ہی بنایا, جنہوں نے ہمیں حسین کا رستہ دکھایا, جنہوں نے ہمارے اندر حسینیت کی روح پھونکی, وہ سب ہمارے محسن ہیں. وہ سب ان کا ہمارے گردنوں پر بہت بڑا احسان ہے. 1400 سالوں سے ہم عزاداری بنا رہے ہیں, لیکن عزاداری ایک سرخ عزاداری ہے اور دوسری سیاہ عزاداری. یاد رکھیے, سرخ عزاداری وہ ہے جو انسان کو اپنے اپنے معاشرے کے کربلا میں عباس اور علی اکبر بنا کر کھڑا کر دے. سرخ عزاداری انسان کو خون دینے کا رستہ دکھاتی ہے. سرخ عزاداری انسان کو حوصلہ بخشتی ہے. سرخ عزاداری انسان کو قربانی کے لیے تیار کرتی ہے. سرخ عزاداری انسان کو علی اکبر کا وہ جملہ یاد دلا کر بتاتی ہے کہ اگر ہم حسینی ہیں تو پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. عزاداری یہ ہے کہ ذوالجلال کو کمانے کا ذریعہ بنائے, علم نکالے ٹرے ہاتھ میں تاکہ شام تک 25-30 ہزار روپے جمع کر سکے اور اپنی عیاشیوں پر لگا سکے. یہ علم, یہ ذوالجلال اگر کربلا کی علامت ہے تو یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے ہے, پانے کے لیے نہیں. یہ علم اگر مقدس ہے تو علمدار کربلا کی شجاعت سے نسبت کی وجہ سے ہے. اس لیے نہیں کہ اس کی ٹرین میں لوگ پیسے ڈالے اور میں اپنی جگہ رہوں, اس لیے نہیں. اس لیے سیاہ عزاداری اور سرخ عزاداری کو, سیاہ شیعیت اور سرخ شیعیت کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. آج راولپنڈی اسلام آباد کے مومنین, خصوصاً راولپنڈی کے مومنین ایک امتحان کا سامنا کر رہے ہیں. آپ لوگ سب عزیز بزرگ, خواتین, بچے, بزرگ اور ہر آدمی. بعض لوگ, اب دیکھیں یہیں پر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے, بعض لوگ اس امتحان کو اپنے لیے ایک معیار اور کسوٹی بنا کر میدان میں کھڑے ہیں کہ اگر ہم اس امتحان میں پاس ہو گئے تو حسینی ہیں. اور بعض لوگ روتے روتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, اتنی بڑی مصیبت آ گئی, ہمارے بندے گرفتار ہو گئے, ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا گیا, یہ ہوا وہ ہوا. ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم حسینیت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. اگر حسین ہمارا امام ہے, اگر کربلا والے ہمارے پیشوا اور راہنما ہیں, اگر علی اصغر شہزادہ قاسم علی اکبر زینب کبریٰ ہماری امامت کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں نہ جیل سے خوف ہونا چاہیے, نہ پولیس کا ڈر ہونا چاہیے, نہ اپنے جوانوں پر ہونے والے تشدد کا ہمیں دکھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حسین کی راہ میں, اور جو حسین کی راہ میں ہو وہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے. ایسی بات ہے کہ میں حسین بھی بنوں, حسینیت کو اختیار بھی کروں,
راگ بھی عراق ہوں اور کہوں کہ مجھے محبت کا بستر بھی چاہیے، گرم کمرہ بھی چاہیے۔ 1400 سالوں سے ہم کیا کہتے رہے؟ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش اے مولا حسین ہم کربلا میں ہوتے، آپ کے قدموں میں اپنی گردنیں کٹوا کر فوز عظیم تک پہنچتے۔ یہی کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کب سے یہ کہہ رہے ہیں؟ 1400 سالوں سے۔ جن لوگوں نے کربلا میں حسین کی ندائے مظلومیت پر لبیک کہہ کر ان 1400 سالوں میں اپنی گردنیں کٹائیں، وہی ہے جو مجمع تشیع ہے، جنہوں نے تشیع کی آبیاری کی ہے۔ ان لوگوں نے گھروں میں رہ کر آبیاری نہیں کی، گرم بستروں میں رہ کر آبیاری نہیں کی، بیوی بچوں کے بغل میں امن سے رہ کر تشیع کو زندہ نہیں رکھا، انہیں دربدر ہونا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی، اسارتیں برداشت کرنی پڑی۔ امیر شام نے امیر المومنین کے صحابی کو شام میں جب وہ آئے تو بلایا دربار میں، کہا کہ تم امیر المومنین کے ساتھ رہے لیکن تمہارے امیر نے، تمہارے مولا نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا۔ کہا کیا مطلب کہ اچھا نہیں کیا؟ کہا این الطرائف، طرائف کہاں ہے؟ طرائف جمع ہے طرفہ کی، اس کے 3 بیٹے تھے، طارف، طریف اور طرفہ، اور تینوں کو جمع کر کے کہتے ہیں طرائف۔ کہا تمہارے تینوں بیٹے کہاں ہیں؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب کے ہم نقاب ہو کر میدان کارزار میں جام شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ کہا، تو جواب میں امیر شام نے کہا کہ دیکھا میں نہیں کہتا، علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو بچا دیا، تمہارے بیٹے ذبح کروا دیے، مروا دیے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہا کہ معاویہ تم نے صحیح بات نہیں، غلط کہا، کیوں؟ کہا کہ علی نے میرے ساتھ نہیں، میں نے علی کے ساتھ زیادتی کی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں اب تک زندہ ہوں اور علی شہید ہو گئے۔ علی اور آل علی کے مکتب کا جو تربیت یافتہ اور پروردہ جوان ہوتا ہے وہ موت کی تلاش میں ہوتا ہے، زندگی کی نہیں، اور اس کی زندگی وہی ہوتی ہے جو علی کو پسند ہو۔ حسین ابن علی کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں؟ حسین ابن علی کو وہ لوگ پسند ہیں جو سرفروش ہیں، سر بکف ہو، ہتھیلی پر سر رکھ کر چلتے ہو میدان میں۔ حسین ابن علی کو وہ لوگ پسند ہیں۔ آپ دیکھیے حسین ابن علی عصر عاشور تک اور زینب بنت علی عصر عاشور سے لے کر تا قیام قیامت، ان دونوں نے، بھائی اور بہن نے مل کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کسی شاعر نے کا خوبصورت کہا ہے، فارسی میں ہے، کہتا ہے کہ کربلا در کربلا میمرد اگر زینب نہ ہوتی، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا ہی میں مر جاتی۔ کربلا کو کس نے زندہ کیا؟ زینب بنت علی نے زندہ کیا۔ عصر عاشور تک حسین ابن علی نے اپنے سربکف مجاہد ساتھیوں کے ساتھ تمام قربانیاں دیں، اور عصر عاشور کے بعد اس سے بڑی قربانی تھی۔ گردن کٹانا آزاد ہے لیکن سر سے چادریں چھنوانا آسان نہیں ہے۔ آپ مال جمع کرتے ہیں اپنی آسائش کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے آپ ہر مشقت اور ہر سختی برداشت کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟
محنت کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، رات تک کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی ہو، بزنس ہو، نوکری ہو، کس لیے؟ مال جمع کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی صحت خراب ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی مال آپ اپنی صحت کو بحال کرنے کے لیے چاہے جتنا بھی پیسہ خرچو لگا دیتے ہیں، آپ کنگرے ہو جائیں گے لیکن اپنی صحت کے حصول کے لیے سارا مال خرچ کر دیں گے، اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کا بدن آپ کے مال پر فوقیت رکھتا ہے، ایسا ہی۔ اور جب آپ کی آبرو خطرے میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی بدن کو، کسی جان کو قربان کر دیتے ہیں، ایسا ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت اور آبرو کی قیمت آپ کے بدن اور آپ کی جان سے زیادہ ہے۔ اور جو دین ہے، دین مکتب کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر مکتب کی موت اور زندگی کا سوال ہو تو پھر آپ اپنی آبرو کو قربان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مکتب پر آپ کی آبرو ہوگی۔ زینب سلام اللہ علیہا نے کی چادر قربان کر دی، بچوں کی چادریں قربان کر دی، لیکن مکتب پر آنچ آنے نہ دیا۔ اب ہمیشہ یہی ہونا ہوتے ہیں کہ اہل بیت کی مقدرات عصمت کی چادریں چھینی گئی۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہم کربلا کو اپنے دلوں اور اپنے سینوں میں زندہ نہ کریں حسینی نہیں بن سکتے۔ حسینی بننے کے لیے اس کربلا کو اپنے اندر پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو زندہ کریں گے پھر آپ بے خوف ہو کر میدان میں اتریں، پھر آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو لوگ حسین ابن علی سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو ولایت حسین کی دولت بھی ملتی ہے، اور جن کو ولایت حسین کی دولت ملے، ولایت اہل البیت کی دولت ملے، وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں، وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ اور جو ولی اللہ ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا